مجھے بھوٹان آئے ہوئے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے۔ مجھے یہاں ایک اچھی جاب آفر ہوئی تھی، تنخواہ بھی بہت معقول تھی، اس لیے میں نے پاکستان کے بجائے بھوٹان میں کام کرنے کو ترجیح دی۔ لیکن سارا مسئلہ میری رہائش کا تھا۔ یہاں پر رہائش بہت مہنگی تھی، اگر میں اپنی ہی رہائش اپنے خرچے سے کرتا تو پاکستان کچھ بھی نہیں بھیج سکتا تھا، میری ساری تنخواہ شاید بھوٹان کے خرچے میں ہی نکل جاتی۔ اس لیے میں ایک سستی جگہ ڈھونڈنے کے چکر میں تھا کہ جب میرے آفس کے مینیجر نے میرا یہ مسئلہ حل کر دیا، کہنے لگا ہمارا گھر بہت بڑا ہے، وہاں پر ایک انیکسی بالکل خالی ہے، ہم تمہیں وہ کرائے پر دے سکتے ہیں اور اس کا کرایہ بھی بہت کم لیں گے۔ یہ سن کر تو میں بے حد خوش ہو گیا تھا۔ میں نے کچھ پیسے اس مینیجر کو ایڈوانس دیے اور اس کے گھر اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ کافی بڑا سا بنگلہ تھا، باہر چھوٹا سا لان تھا اور ایک نیکسی الگ ہی ایک کونے میں بنی ہوئی تھی۔ گھر سے اس کا بالکل کوئی تعلق نہ تھا۔ گھر کے پچھلی جانب ایک بہت بڑا استبل بھی تھا جہاں پر اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا سامان اس انیکسی میں رکھا، کھانے پینے کی مجھے کوئی فکر نہ تھی، سب کچھ اس مینیجر کی ذمہ داری تھی۔ میں تو کافی پرسکون ہو گیا تھا، مجھے گھر جیسا ماحول بھی ملا تھا اور وہ بھی بہت کم پیسوں میں۔ اور پھر انیکسی کا دروازہ کھولتے ہی باہر خوبصورت لان دیکھ کر طبیعت صبح ہی صبح حشاش بشاش ہو جاتی تھی۔ شام کی چائے کے بعد میں اپنی انیکسی کے اندر بیٹھ کر ہی آفس کا کچھ کام اپنے لیپ ٹاپ پر رکھے کرنے لگا۔ انیکسی کا بیرونی دروازہ شیشے کا تھا اور پوری انیکسی میں جگہ جگہ کھڑکیاں لگی ہوئی تھی جس سے کہ پورا لان نظر آتا تھا۔ یہاں رہتے ہوئے مجھے بس چند ہی دن ہوئے تھے اور ان چند دنوں میں مجھے معلوم نہیں تھا کہ مینیجر کے گھر میں کون کون رہتا ہے۔ ایک تو میں نے کوئی خاص توجہ نہ دی تھی اور دوسرا میں نے ابھی تک کسی کو لان میں ٹہلتے یا اٹھتے بیٹھتے نہیں دیکھا تھا کہ مجھے اندازہ ہوتا۔ میں اپنی نیکسی میں بیٹھا تھا، اگلے روز چھٹی تھی، اس لیے میں کافی دیر لیپ ٹاپ پر مصروف رہا۔ میں نے کھڑکیاں ساری کھول رکھی تھی، تازہ ہوا دل کو سکون پہنچا رہی تھی کہ جب مجھے نیکسی کے باہر کچھ آہٹوں کی آواز آئی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، اس لیے 400 خاموشی کا راج تھا، اس لیے ذرا سی آہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے چون کر دیکھا تو ایک لڑکی مجھے لان میں نظر آئی۔ دیکھنے میں تو وہ لڑکی ہی لگ رہی تھی جو کہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی۔ میں نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی اسے دیکھا تھا۔ پہلے اس لڑکی نے محتاط نظروں سے پورے لان کو دیکھا۔ مجھے اس کی یہ بات بڑی متعجب سی کر گئی تھی۔ میں نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میری نیکسی میں صرف نائٹ بلب بھی چل رہا تھا۔ میں سگریٹ کا شوقین تھا، اس لیے اس وقت سگریٹ بھی پی رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کے پاس جا کر دیکھا، اس لڑکی کے بال کھلے ہوئے تھے اور کمر تک آ رہے تھے۔ اس کی پشت میری جانب تھی، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں کی سفید رنگت کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ لڑکی خوبصورت ہوگی۔ لیکن رات کے اس پہر وہ لان میں کھڑی کیا تانکا جھانکی کر رہی تھی؟ اس لڑکی نے پورے لان میں نظر دوڑائی۔ یہ شکر تھا کہ اس نے نیکسی کی جانب نہیں دیکھا، ورنہ میں اسے نظر آ جاتا۔ پھر میں نے دیکھا وہ لڑکی دھیرے دھیرے سے قدم اٹھاتی اس بنگلے کی پچھلی جانب جانے لگی جہاں پر گھوڑوں کا استبل تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ پر پہنی ہوئی گھڑی دیکھی تو اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ اس وقت یہ لڑکی چوری چھپے دوسری جانب استبل میں کیا کرنے جا رہی ہے، وہ بھی ایسے چوروں کی طرح، کیونکہ اس نے پورے لان میں ایسے ہی دیکھا تھا جیسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ وہ چھپا کر پیچھے کی جانب جا رہی تھی۔ اس لڑکی کے پیچھے استبل پر جانا مجھے اتنا تفتیشناک نہ لگتا جتنا کہ یوں چھپ چھپا کر جانا لگا تھا۔ اپنے حلیے سے کہیں سے مجھے کوئی چور یا ملازمہ قسم کی نہیں لگ رہی تھی، شاید مینیجر کی بیٹی تھی یا پھر مینیجر تقریباً 50 سے 55 کے لگ بھگ عمر کا تھا، اور یہ لڑکی مجھے دور سے دیکھنے میں 22-23 سے اوپر کی نہیں لگ رہی تھی۔ میں سگریٹ پی رہا تھا اور اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا کہ رات کے اس پیر وہ پیچھے استبل میں کیا کرنے گئی تھی۔ وہاں تو اس وقت گھوڑوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی مینیجر نے جسے رکھا تھا وہ بھی رات ہوتے چلا جاتا تھا۔ صبح میری تو چھٹی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ دیکھتا ہوں کہ یہ لڑکی واپس کب آتی ہے۔ میں سگریٹ پیتا رہا اور کھڑکی پر کھڑا رہا۔ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ اگر وہ سامنے سے آئی تو اس کی نظر سیدھی نیکسی پر پڑے گی اور وہ مجھے دیکھ لے گی۔ میں نے نائٹ بلب بند کر دیا، اب نیکسی میں دوبارہ اندھیرا تھا۔ میں کھڑکی کے پاس جا کر دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے بیت چکے تھے، وہ لڑکی واپس نہیں آئی۔ ان 3 گھنٹوں میں میرے دل میں کئی بار یہ سوال اٹھنے لگا کہ کیوں نہ میں چوری چھپے پیچھے جا کر دیکھوں کہ اس استبل میں کرتی کیا ہے۔ لیکن پھر میری ہمت نہیں ہوئی کہ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو کیا سوچے گی کہ میں کیوں اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ ایک غیر مناسب سی بات تھی۔ بہرحال 4 گھنٹے بعد جب ہلکی ہلکی روشنی آسمان پر پھیلنے لگی تو لڑکی لان میں آئی تھی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر تو میرے ہاتھ سے جلتا سگریٹ گرا تھا۔ بری طرح سے بدحواس تھی، چہرے سے پسینہ صاف کر رہی تھی، بال بالکل بکھرے ہوئے تھے، وہ یوں ہانپ رہی تھی جیسے جانے کیا کر کے آئی ہو۔ اس کا پورا ٹراؤزر شرٹ پسینے سے گیلا ہو چکا تھا۔ اس نے دوبارہ سے لان میں ایک محتاط نظر گھمائی اور پھر جلدی سے گھر کے اندرونی جانب چلی گئی۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب خیال نے جنم لیا تھا، لیکن میں نے خود کو جھٹکا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ صبح میری آنکھ دروازہ کھٹکنے پر کھلی تھی۔ میں رات کو بہت دیر سے سویا تھا، اس لیے بمشکل ہی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہی ملازمہ تھی جو روز میرے لیے ناشتہ لے کر آتی تھی، آج بھی اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ میں نے بیزاری سے اٹھ کر دروازہ کھولا، اسے ناشتے کی ٹرے رکھ دی۔ کہنے لگی آج کیا گھوڑے گدھے بیچ کر سوئے تھے؟ کب سے دروازہ پیٹ رہی ہوں، مجھے کوئی کام نہیں ہے کیا جو یہاں پر کھڑی تمہارا انتظار کرتی رہوں کہ لاڈ صاحب کب اٹھیں گے اور کب ناشتہ لیں گے؟ ملازمہ کے تیور کافی بگڑے ہوئے تھے۔ میں نے مسکرا کر کہا آئی ایم سوری۔
ایکچولی رات کو کام زیادہ تھا اس لیے دیر سے سویا تھا۔ کہنے لگی آئندہ ایسی دیر کی تو پھر بھوکے ہی رہنا۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی مجھے رات والی لڑکی کا خیال آ گیا۔ میں نے سوچا ملازمہ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ میرے سوال پر جو انکشاف اس نے مجھ پر کیا تو میں نے حیرانگی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے کہا کہ یہ مینیجر صاحب کے کتنے بچے ہیں؟ وہ کہنے لگی مجھے کیا پتا۔ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں نے کہا وہ اس گھر میں رہتے ہیں، ظاہر ہے ان کے کوئی بیوی بچے بھی ہوں گے۔ وہ ملازمہ کہنے لگی یہ مینیجر کا گھر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ بیٹھ چلے گی اور میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ یہ کیا چکر ہے۔ اگر یہ گھر مینیجر کا نہیں ہے تو اس نے یہاں پر مجھے کس حساب سے رکھا ہوا ہے اور وہ خود اس گھر میں کیوں رہ رہا ہے؟ یہ کس کا گھر ہے؟ مجھے تو یہ خیال ستانے لگا کہ کہیں مینیجر میرے ساتھ کوئی دھوکے بازی ہی تو نہیں کر رہا، مجھے کسی چیز میں پھنسوانے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ ایک کے بعد ایک سوال میرے دماغ میں گھوم رہا تھا جب وہ مینیجر مجھے نیکسی میں آتے ہوئے دکھائی دیا۔ مجھے کہنے لگا تم نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا؟ میں چاہ رہا تھا کہ آج ہم سائٹ کا وزٹ بھی کر لیتے۔ تم نے نقشہ تو بنا لیا ہے نا؟ میں ایک انجینئر تھا اور میری یہی نوکری تھی۔ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جہاں پر ہمیں اپارٹمنٹ اور سوئمنگ پول اور مارکیٹ وغیرہ بنانی تھی۔ میں اور مجھ جیسے اور بہت سے انجینئر اسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا جی ہاں بس ناشتہ کر لوں، اس کے بعد چلتے ہیں۔ ناشتے کے بعد میں اس مینیجر کے ساتھ وہ جگہ دیکھنے چلا گیا جہاں پر ہمیں کام کرنا تھا۔ وہیں میں نے باتوں باتوں میں مینیجر سے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ تو کہنے لگا یہ میرے سیٹ کا گھر ہے، لیکن میں ان کا قابل بھروسہ ملازم ہوں، اس لیے جب بھی وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں تو سالوں سال واپس نہیں آتے اور پھر مجھے ان کے گھر رہنا پڑتا ہے۔ پھر مجھے وہ لڑکی یاد آ گئی۔ میں نے کہا مینیجر صاحب کیا آپ کے بیوی بچے بھی یہیں رہتے ہیں؟ کہنے لگا کون سے بیوی بچے، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر مجھے اور حیرت ہوئی تھی۔ کہنے لگا میرے باس کی بیٹی ہے جو یہاں رہتی ہے۔ چونکہ میں کافی عرصے سے سب کام سنبھال رہا ہوں اس لیے وہ مجھے چاچا کہتی ہے۔ بڑی پیاری بچی ہے۔ میرا ایک مسئلہ تو حل ہو گیا تھا، وہ لڑکی باس کی بیٹی تھی، لیکن ایک بات ابھی بھی دماغ کو الجھا رہی تھی۔ وہ رات کے وقت پیچھے استقبال میں کیا کرنے جاتی تھی؟ پہلے میں نے سوچا کہ یہ بھی میں مینیجر سے پوچھ لوں، لیکن پھر میں نے کچھ بھی نہ کہا کیونکہ جس طرح سے وہ لڑکی جا رہی تھی لگ رہا تھا کہ چوری چھپے ہی جاتی ہے۔ لیکن ایک سوال اور مجھے تنگ کرنے لگا تھا کہ جب وہ پورے گھر کی مالکن تھی تو اسے کس بات کا ڈر تھا؟ وہ کیوں چھپ چھپ کے پیچھے اس استقبال میں جاتی تھی؟ وہ تو کھلے عام جب چاہے جا سکتی تھی۔ ہم لوگ شام کے 7-8 بجے ہی واپس آئے تھے۔ میں نے کھانا کھایا اور رات کی کافی میں نے نیکسی میں ہی بنائی تھی۔ میرے پاس ایک الیکٹرک کافی میکر تھا۔ میں نے کافی بنائی اور لاشعوری طور پر اس لڑکی کا انتظار کرنے لگا۔ حالانکہ صبح میری ڈیوٹی تھی، مجھے آفس جانا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس لڑکی کا انتظار تھا۔ مجھے لگا جیسے آج وہ پھر آئے گی اور وہی ہوا تھا۔ رات کے ٹھیک 2 بجے وہ لڑکی پھر سے یوں ہی ٹراؤزر شرٹ میں باہر آئی تھی اور پھر پورے لان کو اس نے ایسے دیکھا کہ جیسے کہ یہ جاننا چاہ رہی ہو کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اب دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے وہ پیچھے استقبال کی جانب چلی گئی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آج تو میں اس کا پیچھا کر کے دیکھ لوں گا کہ آخر یہ پیچھے کرتی کیا ہے، لیکن پھر مجھے یہ بھی خیال آنے لگا کہ مجھے صبح آفس جانا ہے۔ اگر میں دیر سے اٹھا تو مینیجر سے میری اچھی خاصی کھچائی ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ مجھے اسے کوئی مطلب رکھنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ کیا کرتی ہے اور کیا نہیں۔ باس کی بیٹی ہے، اگر اس نے مجھے دیکھ لیا یا میری شکایت اپنے ابا سے لگا دی تو مجھے تو نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ لیکن پھر وہی تجسس کے ایک بار دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مڑ کر جیسے ہی نیکسی کے دروازے تک پہنچا تو مینیجر کو تیزی سے لان میں آتے دیکھ کر وہیں ٹھٹکا روک گیا۔ اس نے پورے لان میں نظریں گھمائی اور پیچھے استقبال کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں ہی اس لڑکی کا ہاتھ تھامے اسے لے کر آ رہا تھا اور لڑکی اسے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی اور وہ مینیجر اس کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اگر آئندہ وہ رات کے وقت پیچھے گئی تو وہ اس کی شکایت اس کے باپ کو لگا دے گا۔ وہ لڑکی خاموش تھی لیکن آنسو بہا رہی تھی۔ وہ گھر کے اندر جا چکے تھے۔ میں مزید الجھن کا شکار ہوا تھا۔ مجھے صبح آفس بھی جانا تھا، اس لیے میں نے لیمپ بند کیا اور سو گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو لڑکی لان میں ہی تھی، لان میں لگے خوبصورت پھولوں کو توڑ رہی تھی اور اپنے ہی کام میں مگن تھی۔ میں تیار ہو چکا تھا لیکن ناشتے میں بھی وقت تھا، اس لیے نیکسی سے باہر نکل آیا، دھیرے دھیرے چلتا ہوا لان میں آ گیا اور اس لڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ شاید کوئی گانا گنگنا رہی تھی، بڑے اچھے موڈ میں لگ رہی تھی۔ پھولوں کو اس نے توڑ کر جب ہاتھوں میں اس کا گلدستہ سا بنا کر پکڑا تو یکدم ہی پیچھے پلٹی تھی۔ میں اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، اس لیے مجھ سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، پھر مجھے کہنے لگی کون ہیں آپ؟ میں نے کہا آپ کا رازداں۔ میری بات سن کر وہ کچھ گھبرائی تھی۔ میں نے کہا پریشان نہ ہوں، میں سنیکسی میں کرائے پر رہتا ہوں، آپ کے بابا کے آفس میں کام کرتا ہوں۔ یہ سن کر اس کے چہرے کی حیرت اور پریشانی دونوں ہی ختم ہوئی تھی۔ پھر کہنے لگی او ہاں یاد آیا، مینیجر صاحب نے بتایا تھا مجھے آپ کے بارے میں۔ ویسے بھی لڑکیوں سے دوستی کرنے کی عادت تھی، اس لیے باتوں کا فن مجھے بہت اچھے طریقے سے آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس لڑکی سے دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اب میں کیا اس کا پیچھا کروں، یہ دیکھوں کہ یہ پیچھے کیا کرنے جاتی ہے، بہتر ہے کہ اس سے دوستی ہی کر لوں، یہ مجھے خود بخود سب کچھ بتا دے گی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جو بات مجھے پتہ چلے گی وہ میرے ہوش اڑا کے رکھ دے گی۔ میں نے کہا ویسے تو آپ باس کی بیٹی ہیں، مجھے یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے، لیکن میں یہاں پر بور ہوتا رہتا ہوں، اگر آپ مجھے تھوڑی سی کمپنی دے دیا کریں تو۔ میں نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی اکیلی تو میں بھی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے جب میں فری ہوں گی تو آپ کے پاس آ جایا کروں گی۔ میں نے کہا تھینک یو سو مچ۔ ہماری باتوں کا سلسلہ چال نکلا تھا تو اکثر شام کے وقت ہی وہ میری نیکسی میں آ جاتی تھی۔
مجھ سے پاکستان کے بارے میں پوچھتی، کبھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ کافی باتونی قسم کی لڑکی تھی، بہت جلد مجھ سے بے تکلف ہو چکی تھی۔ لیکن جب میں نے اسے یہ پوچھا کہ آپ کو گھوڑے کیسے لگتے ہیں تو اس کے چہرے پر عجیب سے رنگ آ کر گزرے تھے۔ کہنے لگی مجھے گھوڑوں سے بے حد محبت ہے۔ میں نے کہا جب بھی آپ رات کو استبل میں جاتی ہیں؟ اس کے چہرے کا رنگ یکدم فکسا ہو گیا تھا۔ کہنے لگی تم میرا پیچھا کرتے ہو، مجھ پر نظر رکھتے ہو تم؟ وہ اس قدر غصے میں تھی کہ میں تو بھوکلا کر رہ گیا تھا۔ میں نے کہا نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسے ہی رات کو آنکھ کھلی تھی تو میں نے تمہیں پیچھے استبل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ فوراً سے کھڑی ہو چکی تھی، غصے سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اپنی بات کہہ کر پچھتایا تھا۔ کہنے لگی آئندہ مجھے دیکھنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہیں گھر سے باہر نکلوا دوں گی۔ میں نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ تم اتنا برا مان جاؤ، لیکن اس لڑکی نے میری بات سنی ہی نہیں، فوراً سے غصے سے میری نیکسی سے باہر نکل گئی۔ میں تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا کہ کہیں وہ میری شکایت باس سے ہی نہ لگا دے۔ اس بار میں نے رات کو نیکسی کی ساری لائٹس بند کر دی تھی۔ رات کو مجھے آہٹوں کی آواز تو آئی لیکن میں نے اٹھ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ لیکن ایک سوال میرے اندر مجھے بے چین کیے ہوئے تھا، وہ یہ کہ آخر وہ پیچھے کرنے کیا جاتی ہے۔ لیکن اس سے یہ بات پوچھ کر میں نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار دی تھی۔ اب تو وہ مجھ سے چوکنی رہنے لگے گی۔ اس کے بعد اگلے ہی روز آفس سے واپس آنے کے بعد میں گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ میں سوچ چکا تھا میں اس لڑکی سے معذرت کر لوں گا، مجھے واقعی اس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے تھی اور نہ ہی اس سے پوچھنا چاہیے تھا۔ میں اس ارادے سے جب گھر میں داخل ہوا، ملازمہ سے پوچھا کہ مجھے باس کی بیٹی سے ملنا ہے، مجھے ان سے بات کرنی، تو کہنے لگی وہ پیچھے استبل میں ہے، وہیں جا کر بات کر لو۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں استبل جاؤں یا نہ جاؤں۔ بہرحال میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا اس بنگلے کی پچھلی جانب جانے لگا جہاں گھوڑوں کا استبل تھا۔ جب میں استبل کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا وہ گھوڑے کو اپنے ہاتھوں سے نہلا رہی تھی، اسے پانی ڈال رہی تھی اور گھوڑا اسے کافی مانوس تھا۔ میں حیرت زدہ رہ گیا تھا کہ وہ مالک کی بیٹی ہو کر گھوڑے کو خود کیوں نہلا رہی تھی، حالانکہ وہاں پہلے سے گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازم موجود تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے مجھے غصیلی نظر سے نوازا تھا۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا میں کل کی بات پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے واقعی آپ کی ذاتیات میں تو دخل اندازی کا کوئی حق نہیں تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں۔ میں نے کہا کہ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں واقعی ہی بہت شرمندہ ہوں۔ وہ کہنے لگی آپ کو شاید اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میں آپ کی شکایت اپنے باپ سے نہ لگا دوں اور کہیں وہ آپ کو نوکری سے نہ نکال دیں، بس آپ اسی لیے مجھ سے معذرت کر رہے ہیں۔ بات اس کی 100% درست تھی، مجھے یہی ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ اپنے باپ سے کچھ نہ کہہ دے۔ اس کے منہ سے یہ سن کر میں نے فوراً سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، نوکری کا کیا ہے، وہ تو مجھے اور بھی مل جائے گی، لیکن میں واقعی شرمندہ ہوں۔ میری بات سن کر اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ میں نے کہا آپ پلیز مجھ سے ویسے ہی بات چیت کر سکتی جیسے پہلے کرتی تھی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی، ورنہ ایک بار میرا دل جس شخص سے دکھ جائے میں دوبارہ اسے کلام نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ گھوڑے کو نہلانے لگی اور میں واپس آ گیا۔ 2-3 ماہ تو میں نے دوبارہ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ لڑکی کب پیچھے استبل میں جاتی ہے اور کب واپس آتی ہے، لیکن ایک بار میں نے دیکھا کہ وہ بڑی بے چینی سے پیچھے استبل کی جانب گئی تھی، بالکل بھاگتے ہوئے۔ یہ دیکھ کر مجھے ذرا تشویش سی ہونے لگی۔ میں نے کہا اب تو یہ بات پرانی ہو گئی ہے، وہ مجھ پر پھر سے بھروسہ کرنے لگی ہے، اب وہ مجھ پر شک نہیں کرے گی۔ بس ایک بار مجھے یہ دیکھنا تھا کہ وہ پیچھے جاتی کیوں ہے، اور وہ بھی رات کے اس پہر۔ میں نے اپنی نیکسی کا دروازہ کھولا اور دھیرے سے چلتا ہوا پیچھے استبل کی جانب جانے لگا کہ میرے پاؤں اس لڑکی کی سسکیوں کی آواز سن کر وہیں تھم سے گئے تھے۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ میں نے دھیرے دھیرے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ جیسے ہی میں نے استبل کی جانب دیکھا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ بے اختیار میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے بے ساختہ اٹھنے والی چیخ کو روکا تھا۔ میں وہیں سے الٹے قدم واپس آ گیا اور اپنی نیکسی میں جا کر دروازہ بھی بند کر لیا۔ یہ کیا تھا جو میں دیکھ کر آ رہا تھا؟ میرا ذہن بالکل کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ لڑکی رات کے اس پہر پیچھے استبل میں جا کے یہ کام بھی کر سکتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد میری نیکسی کا دروازہ کھٹکا تھا۔ میں نے تو پورے کا پورا چونک کر رہ گیا تھا اور میری جان اس وقت نکلی جب وہ لڑکی میری نیکسی کے باہر کھڑی تھی۔ مجھے یہی خوف تھا کہ کہیں وہ مجھے دیکھ نہ چکی ہو۔ میری نیکسی میں اس وقت بالکل اندھیرا تھا۔ میں نے کچھ دیر بعد اٹھ کر دروازہ کھولا اور آنکھوں کو یوں مسلا جیسے کہ میں نیند سے جاگا ہوں۔ وہ اندر آئی، کہنے لگی تم پھر میرے پیچھے آئے تھے نا؟ میں نے کہا نہیں، میں بھلا آپ کا پیچھا کیوں کروں گا؟ کہنے لگی مجھے لگتا ہے وہ منیجر کا بچہ میرے پیچھے گیا ہے۔ مجھ سے کہنے لگی یہ منیجر اچھا آدمی نہیں ہے۔ یہ بات میں نے حیرت سے سنی تھی۔ کہنے لگی میں اسے پیچھا چھڑوانا چاہتی ہوں، لیکن میں اس لیے چپ ہوں کیونکہ اس نے میرے والد کا سارا کام اپنے قابو میں کر رکھا ہے اور میں بھی صرف 12ویں جماعت میں ہوں۔ جب تک میں خود بزنس سنبھالے جتنی نہیں ہو جاتی اس کو برداشت کرنا میری مجبوری ہے، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے یہ اندر ہی اندر میرے باپ کی ہر چیز پر قابض ہونے لگا ہے۔ میں نے کہا تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والد سے بات کہیں۔ یہ بات سن کر وہ آنسو بہانے لگی۔ کہنے لگی تم سچ نہیں جانتے، کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ تم پر بھروسہ کر لوں اور تمہیں سچ بتا دوں۔ میں نے کہا کہ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پیچھے استبل میں لے گئی۔ کچھ دیر پہلے میں نے اسے گھوڑوں کے استبل میں جاتے دیکھا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو کھولا اور اسے ایک کونے کی جانب باندھ کر نیچے بیٹھ گئی، لیکن وہاں سے مجھے صرف گھوڑا ہی نظر آ رہا تھا کیونکہ نیچے لکڑی کا جالا تھا۔ اس کے بعد وہ گھوڑا اچھنے لگا۔ میں پریشان سا ہو گیا کہ نہ جانے وہ لڑکی کیا کہہ رہی تھی۔
یہی دیکھ کر میں واپس پلٹ آیا تھا، لیکن اب وہ لڑکی خود مجھے وہاں لے کر جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ میں اس لڑکی کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن نہ جانے وہ اس وقت کیا کر رہی تھی۔ یہ راز بھی میرے سامنے کھل گیا تھا۔ وہ مجھے استقبال کی دوسری جانب لے گئی۔ وہاں گھوڑا پہلے سے بندھا ہوا تھا اور وہ گھوڑا آنسو بہا رہا تھا، تھوڑا اچھل بھی رہا تھا۔ میں نے کہا اسے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی یہاں میرے بابا کی قبر ہے۔ یہ سن کر تو میں دم بخود سا رہ گیا تھا۔ میں نے کہا آپ کے بابا مر چکے ہیں؟ لیکن وہ مینیجر تو وہ کہنے لگی اگر اس مینیجر کو یہ خبر ہوگی کہ میرے بابا مر چکے ہیں تو وہ ہر چیز اپنے نام کر لے گا۔ میں نے اپنے بابا کی موت کا کسی کو نہیں بتایا اور رات کے ٹائم ہی انتقال کر گئے تھے۔ یہ 2 سال پرانی بات ہے۔ میں اپنے بابا کو یہاں دفنا دیا تھا۔ یہ گھوڑے جانتے ہیں کہ میرے بابا انتقال کر چکے ہیں۔ میں نے اس مینیجر سے یہی کہا کہ میرے بابا بیرون ملک گئے ہیں، مجھے بس اپنی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار ہے جب میں اس کے اختیار سے سب کچھ لے لوں۔ لیکن یہ بار بار مجھ سے پاور آف اٹرنی کے پیپر سائن کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جب تک آپ بڑی نہیں ہو جاتی سارے معاملات میرے حوالے کر دیں۔ اپنے بابا کا خوف دلا دیتی ہوں تو یہ چپ ہو جاتا ہے۔ میں یہاں پر اپنے بابا کی قبر پر آتی ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی ہوں، اور یہ گھوڑے میرے باپ سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے ان کی قبر پر آتے ہی رونے لگتے ہیں اور پاؤں مارنے لگتے ہیں۔ یہ سب جان کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ میں نے اس لڑکی کی مدد یوں کی کہ اس کا شادی کر لی اور اس کا کاروبار خود سنبھالنا شروع کر دیا۔